کہ جس طرح ریاست ہمارے معیشت کے معاملات پہ، معاشرت کے معاملات پہ، اخلاقیات پہ قانون سازی کرتی ہے، چور کو چور کہہ دیا جاتا ہے، رشوت خور کو رشوت خور کہہ دیا جاتا ہے، تو کیا ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مناسب استدلال کی بنیاد پر مسلمانوں کے اجتماعی نظم کو برقرار رکھنے کے لیے اعتقادات کے معاملے پر بھی قانون سازی کرے، خصوصاً قادیانی حضرات کے حوالے سے کہ ریاست کسی کو مسلمان یا کسی کو غیر مسلم ڈکلیئر کرتی ہے؟ تو کیا اس حوالے سے ریاست کو کسی قسم کے تردد یا کسی قسم کے تکلف کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے؟ اور اگر نہیں رکھنا چاہیے تو اس کی کیا دلیل ہوگی؟ اور دوسرا سوال اسی کے ساتھ جڑا ہوا یہ ہے کہ کیا انفرادی سطح پر افراد کو بھی اپنے اعتقادات کے حوالے سے اپنے موقف کا اظہار کرتے ہوئے کسی قسم کے ایسے تکلف یا تردد میں پڑنا چاہیے، یا اس کو برملا کہہ دینا چاہیے کہ میرا اس حوالے سے یہ عقیدہ ہے؟ شکریہ۔ یہ دو الگ الگ سوال ہیں۔ یہ بات کہ مجھے میرے پروردگار نے یہ حق دیا ہے کہ میں پیغمبر کی دعوت کو قبول کروں یا قبول نہ کروں، میں ضمیر کی آواز پر لبیک کہوں یا نہ کہوں، اس کو قرآن مجید اس طرح بیان کرتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستے کو واضح کر دیا ہے، اب اما شاکرم و اما کفور، جس کا جی چاہتا ہے وہ شکر گزار بن کر رہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ کفران نعمت اختیار کر لے۔ دوسری جگہ بیان کیا من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کرے، جس کا جی چاہے ایمان قبول کر لے۔ اس سے صاف یہ معلوم ہوا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر روا نہیں رکھا جا سکتا۔ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ جو مانتا ہے برملا مانے، جس چیز کا اظہار کرنا چاہتا ہے اظہار کرے۔ ہم اس کے ساتھ مکالمہ کر سکتے ہیں، اس کو کوئی نصیحت بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اگر اس کے طرز عمل میں کوئی غلطی محسوس کریں اس پر اسے توجہ بھی دلا سکتے ہیں، لیکن اللہ کا دیا ہوا یہ حق اس سے نہیں چھین سکتے۔ یہ تو پہلے اصولی بات سمجھ لیجیے۔ اس کو سورہ بقرہ میں واضح کر دیا ہے کہ اللہ نے اپنے دین میں کوئی جبر روا نہیں رکھا، اس نے ہدایت کو ضلالت سے الگ کر دیا ہے، یہ بہت کافی ہے۔ ہم توجہ دلائیں گے، ہدایت کی وضاحت کر دیں گے، اگر اس نے کسی ضلالت کو اختیار کر رکھا ہے تو اس کی حقیقت واضح کر دیں گے، اگر اس کی طرف سے کفر کا ارتکاب ہو رہا ہے تو بتا دیں گے، علم و استدلال کے ساتھ بتا دیں گے کہ یہ کفر ہے یا یہ شرک ہے یا یہ بدعت ہے۔ اس سے آگے نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، نہ کوئی حکومت کچھ کر سکتی ہے۔ پہلے تو یہ بنیادی بات سمجھ لیں۔ اس کے ساتھ ایک دوسری بات بھی کہہ دی ہے، وہ یہ کہ میں نے جبر روا نہیں رکھا اور ہر انسان کی جان، مال اور آبرو کو میں نے حرمت عطا کی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری اعلان کیا ہے اور پورے زور کے ساتھ متوجہ کر کے لوگوں کو کیا ہے، اور یہ کہہ کے کیا ہے کہ یہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ حرمت معمولی نہیں ہے، یہ اس شہر مکہ کی طرح ہے، یہ اس ذوالحج کے مہینے کی طرح ہے، وہ یہ کہ کسی کو کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا حق نہیں ہے، الا بالحق، الا یہ کہ اللہ اس کا حق اس کو دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن معاملات میں یہ حق دیا ہے وہ قرآن مجید میں بالکل واضح کر دیا ہے، متعین طور پر بتا دیا ہے۔ اب رہ گیا آپ کے سوال کا پہلا حصہ کہ ریاست نہ کوئی مذہبی حکم ہے، نہ کوئی مذہبی ادارہ ہے، نہ ذات باری کی طرف سے ہمیں اس کو قائم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ریاست ہماری ضرورت سے پیدا ہوئی، یعنی جس طرح میں شعور کی عمر کو پہنچتا ہوں تو مجھ پر واضح ہو جاتا ہے کہ کمانا پڑے گا، اس کے بغیر پیٹ کا علاج نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میری نفسی ضرورتیں کیا ہیں، میری جنسی ضرورتیں کیا ہیں، میں ان کو پورا کرنے کے لیے اپنے علم و عقل کی روشنی میں اقدامات کرتا ہوں۔ اسی طرح کا معاملہ ریاست کا ہے۔ انسانوں کو جب یہ مسئلہ پیش آیا ہے کہ ارادہ و اختیار کا غلط استعمال یہ فساد کا باعث بن جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کی حق تلفی کرتے ہیں یا جان، مال، آبرو کی خلاف زیادتی کرتے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے انسانوں نے اپنی ضرورت کے تحت یہ ادارہ بنایا ہے۔
یعنی اس کے پاس کوئی لائسنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، لہٰذا اس ادارے کے حدود وہی ہیں جس کے لیے یہ وجود میں آیا ہے۔ آپ نے اگر اس میز کو میز کے طور پر بنایا ہے تو یہ کرسی نہیں بن سکتا۔ تو ریاست کا ادارہ جس مقصد سے وجود پذیر ہوا ہے وہ اختیارات بھی انہی حدود میں استعمال کرے گا۔ میں نے اس کو اپنی کتاب مقامات میں ایک مضمون میں بیان کیا، قانون کی بنیاد، یعنی قانون ظاہر ہے کہ بادشاہ بنائے، پارلیمنٹ بنائے، کوئی ادارہ بنائے، اس کی بنیاد واضح ہونی چاہیے۔ وہ صرف دو چیزیں ہیں، حق تلفی کو روکنے کے لیے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے۔ یہ ریاست کی جورسڈکشن ہے، اس سے کوئی ایک قدم بھی باہر نہیں رکھ سکتا۔ اسی اصول پر میں بار بار متنبہ کرتا ہوں کہ شخصی معاملات میں، مذہبی معاملات میں، میرے عقیدے میں، میرے ایمان میں مداخلت کا حق کسی ریاست کو حاصل نہیں۔ ریاست کے لیے جو چیزیں متعین ہیں وہ دو ہی ہیں۔ جو قانون بھی آپ نے بنانا ہے پہلے ثابت کیجئے کہ اس میں کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، اس لیے اس کو روکنے کے لیے قانون بنا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہوگا، عرف اس کو طے کرے گا، معاہدے اس کو طے کریں گے۔ اور میں جان مال آبرو کے خلاف اقدام کرنے جا رہا ہوں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین طور پر بتا دیا ہے کہ چور کے خلاف یہ اقدام کیا جا سکتا ہے، زانی کے خلاف یہ کیا جا سکتا ہے، قاتل کے خلاف یہ کیا جا سکتا ہے، وہ متعین کر دیا ہے اس میں۔ اسی سے ظاہر ہے کہ پھر باقی اصول بھی نکل آتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، اس کو واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے۔ لوگوں کے عقیدہ و ایمان کے بارے میں فیصلے کرنے کا اختیار نہ مجھے ہے، نہ آپ کو ہے، نہ کسی عالم کو ہے، نہ کسی ریاست کو ہے۔ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی کے ہاں کوئی خرابی دیکھیں تو وہ خرابی واضح کریں، یعنی اگر کفر ہے تو بتائیں کہ یہ کفر ہے، اگر شرک ہے تو سمجھائیں کہ یہ شرک ہے، اگر بدعت ہے تو واضح کریں۔ لیکن یہ کہ اس آدمی نے اپنے ایمان کو کس طرح بیان کرنا ہے، اس کی بنیاد پر اپنا کیا تعارف کرانا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ تو میں اس معاملے میں ادنیٰ درجے میں بھی ریاست کو کوئی حق دینے کے لیے تیار نہیں۔